أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز العالم الأكرم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سارے پڑھو چا درود شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین وقال تعالی فی مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ محمد التمی خواہم خدا را خدایا التو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ اجدائے دینی مذہبی اصلاحی تبلیغی تعلیمی سالانہ پروگرام سارے بزرگ مہربان ملک امیر بخش صاحب حاجی محمد ریاض صاحب اور انہیں دے دیگر عزیزان منعقد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دی محنت کوشش کو قبول فرماوے۔ اللہ توری میری حاضری کو بھی قبول فرماوے۔ تسا حضرات واسطے خیرات دا انتظام ہے، اللہ تعالیٰ او کو بھی قبول فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کرن والے حضرات دے گھر دے اندر مال دے اندر رزق دے اندر برکت پیدا کرے۔ اچھی آمین نوے آدھے۔ اللہ انہیں دے گھرانے تے رحمت کرے، رزق کی برکت کرے۔ خاندان دے جرے بندے فوت تھی گئے اللہ انہیں دی بخشش کرے۔ بھائی ریاض صاحب دے وڈے بھائی صاحب پچھلے ڈیمارا بھی فوت تھے اللہ انہیں دی بخشش کرے، درجات کو بلند فرماوے۔ جتنے مسلمان دنیا تو ٹر گئے اللہ سارے دے قبریں تے رحمت کرے۔ اللہ ساکو بھی موت کرنے پہلے اپنی موت دی تیاری دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا دے ہر سفر دی ہر بندہ تیاری کرے نہ پائے، لیکن آخرت دے سفر دی تیاری کوئی نہیں پیا کرے نہ۔ میری درخواست ہے کہ آخرت دی تیاری فرماؤ۔ آخرت والا سفر ضروری سفر ہے، یقینی سفر ہے، کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، لیکن ان دے باوجود ساڑھے اندر غفلت بہت زیادہ ہے، اور موت والا جلے پیغام آندے اچانک آندے بندہ بے خبر ہوندے، اون والے بندے کو مہلت نہیں ملتی۔
तुसा हजरात कने गुजारिश है ये तारी खैरखाही दा प्रोग्राम है कि अगले सफर की तैयारी करो करे सो किरहें पंजे के सामने तस्करा जो करे हैं उसा को दिन डराओ तो ना उन्हें को मौत डराई खड़ी है मौत कने डरना नहीं मौत नाल मुहब्बत करनी है मौत कने बचाओ काई नहीं कोई बच सकते कितने वड्डे असा कने चंगे लोग आन नेक लोग आन बुजुर्ग आन उलमा औलिया आन दुनियादार आन जिम्मेदार आन बादशाह आन कोई बच्चे और असा किवें बचूं तो डरन की गाल नहीं फिक्रमंद करन की गाल है कि सारे बंदे अपनी मौत की तैयारी करो नेक आमाल दा खजाना जमा करो नमाज रोज़ा हज ज़कात सदका खैरात ज़िक्रुल्लाह इस्तिग़फ़ार दरूद शरीफ अल्लाह दे नाम ते माल खर्च कीता करो मेरे दोस्तों ये चीज़ां अगों कम आसन करेंदे पे हो काई नहीं पे करेंदे अखलाक अच्छा रखो मुआमला खरा करो लैन दैन आला मामला बड़ा नाज़ुक है अजकल अक्सर लोग लैन दैन दी खराबी च मुबतला हैं करदा चैनन वला नहीं देंदे पराई ज़मीन दा बन्ना भनेंदन पराई राठ दे विच बकरियां चरा दित्तियां रात को माल चोरी कर गिधा धोखा मिलावट फराड कोई फौत थी वञे उन जायदाद को तकसीम टाइम तो नहीं करना जायदाद तकसीम करे सन भीड़ी को हिस्सा नहीं देंदे माँ को हिस्सा नहीं देंदे कई फिरामे को हिस्सा नहीं देंदे ये बहु वड्डा जुर्म है बहु वड्डी कोताही है मेरे दोस्त बुजुर्गो हुकूकुल इबाद दा मसला बहु नाज़ुक तरीन है याद रखा है कलीना खाए सकुड़ शकहीना हुकूकुल इबाद दे मसले दे अंदर अजकल कोताही बहुत ज़्यादा है लोग पराया हक खादी पैन जायदादें ते कब्जे कीती पैन दुकानें ते कब्जे कीती पैन मकानें ते कब्जे कीती पैन ज़मीनें ते कब्जे कीती पैन पराया हक नहीं देंदे मेरे दोस्त बुजुर्गो ये दुनिया का चंद निहार का निज़ाम है हर शई थी रह वेसी लेकिन ई कम दे नाल बंदे दी कबर काली थी वेसी और बी जी सब तो खतरे की गाल है वो ये कि जरा बंदा कहीं का हक खा गए क्या मतलब निहार उन्हें सारे नेक अमाल अल्लाह से ऊँ बंदे को डेले सी जंदा हक खादी खड़े वो नमाज असा पढ़ूँ तो वो सवाबिया बंदा किन वञे सदके खैरात असा करूँ नफली असा पढ़ूँ तस्बियाँ असा पढ़ूँ वो सारा सवाबिया बंदा किन वञे केजरा अरमान थी सी तो मेरे दोस्त बुजुर्गो अपनी नेकी करो लेकिन नेकी की हिफाजत करो ऐसा काम न करो जो बंदा नेकी अपनी ज़ाय कर खड़े बिया बंदा समान सवाब गिन वञे ये बड़ी ख़तरे की गाल है तुसां हजरात को इत वास्ते तकलीफ़ देने हैं तुसां हजरात दे नाल यो दीन दा मुज़ाकरा करेंदे हैं सच्ची सच्ची गाल करेंदे हैं कई गाली असां करेंदे हैं तुसां हजरात कवड़ीज वेंदे हो अल्लाह दे बंदे साडा कोई ज़ाती मसला नहीं होंदा असां सच्ची गाल दसेंदे हैं भई तुहाडा अमल ठीक थी वे तुहाडा अकीदा ठीक थी वे आखरत बण वञे और तुहाडी बरकत नाल अल्लाह ताला साडी भी बख्शिश कर देवे ये मकसद होंदे तुसां खाम खा कवड़ीज वेंदे हो कावड़े न करो आलिम लोग जिहड़े तुहाडे खैर खा हैं हमदर्दी की गाल करेंदन खैर खाही की गाल करेंदन मुहब्बत की गाल करेंदन रहनुमाई की गाल करेंदन साढ़े उत्ते बहु वड्डा बोझ है तो को अंदाज़ा नहीं थींदा तुसां कल्ले वधे हो असां बेड़ी दा पूर भरी वधे हैं अगर गलत गाल करे सूं वह सारी कबर काली थी वेसी अगर गलत तो को अमल वाल पासे लेसूं सारी आखरत ख़राब थी वेसी पीछे असां करे वड्डा बेवकूफ़ कोई है कि तो को कामयाब कर छोड़ूं और अपने आप को नाकाम कर दूँ ये तो बेवकूफ़ी हो सी सारी नादानी हो सी तो मेरे दोस्त बुजुर्गो असां इन्हीं से चाहते असां आदे हैं असां ही कामयाब थी तो सही कामयाब थी वो समझ आनी बेटी तो खाम खा नाराज़ न थे करो तुसां हजरात करे दरख्वास्त है तुसां हजरात कवड़ीज वेंदे हो जल्दी खान बलोच जिम्मेदार हो इलाके दे बंदे हो मिर्चा खांदे हो चाही पींदे हो अंडे पराठे खांदे हो तो को कावड़ ज़्यादा है ब्लड प्रेशर दा दौर है लेकिन असां तुहाडी जिहड़ी गाल करने पे हमदर्दी दी खैर असां दे तुहाडी सोहनी जान जहन्नम कने बच वञे असां दे तुहाडी इज्जत बच वञे असां दे तुहाडा माल ही बच वञे तुहाडी जान ही बच वञे तुहाडा ईमान ही बच वञे खुदा गवाह असां खैर खाही की गाल पे करें उलमा किराम जरन ई उम्मत दे मोहसिन हैं उलमा अंबिया दे वारिस हाफिज़ लोग कारी लोग आलिम लोग ये सारे वड्डे मेहरबान हैं इन्हें दी कदरदानी करो इन्हें ते एतमाद फरमाओ और जेरे मजबूत इल्म वाले लोग हैं अच्छे इल्म वाले लोग हैं शेखा और मोतबर लोग हैं उन्हें दी गाल ते एतमाद करो वो तोरी खैर खाही की गाल पे कर कोशिश करे सो
علیہ نہیں وے باقی یہ گال دسا کوئی علم ہے جو چور کو جو تو آکھو بھئی تو چور ہی چوری کی دکھنے وہ کو تو کاوڑ لگ سی وہ کو کاوڑ تو لگنی ہے جرا بندہ غلط کام کرنا پہ وہ کو یار تو غلط کام نہ کرو آدھے تو وڈا نیک پاک آ گئی میں خراب ہاں قرآن مجید چے لوط علیہ السلام قوم کو سمجھے نہ وہ لوگو گندے کام نہ کرو حیا کرو اللہ دا عذاب اس وہ پتہ کیا دین پیغمبر وڈا نیک پاک تو آئیں یہ کو کڑ چھوڑو وستی چو یہ وڈا پاک بنیا ودے استغفر قرآن چے نبی کو آدھیان تو آج کل بھی لوگ ہی میں علماء سچی گل آکھن دیکھ یہ وڈا عالم بنیا ودے وڈا نیک پاک بنیا وہ اللہ دے بندے توارے خیر خواہ ہیں خدا گواہ ہے تواری محبت دے جذبے نہ لیں تواری خیر خواہی دے جذبے میرے پیارے دوست بزرگو دنیا صدا نہ راسی مکوے سی اچانک موت آسی تو صحیح لگے ویسو صحیح لگے ویسو وقت کئی مقام تے اگو ون کے انشاءاللہ اللہ کرے سی کہ ملاقات تھی پوس وقت میں یارے کو یاد دی ویسا تواری وستی آیا ہم سچی گال کریں دے ہسے تو ساں دیا ہوئے کوڑ ودے مرندن میرے پیارے دوست بزرگو لحاظ کرو علماء تورے نبی دے وارث ہیں نبی دی وراثت علم کا ہی نہیں نبی دی وراثت مال کا ہی نہیں نبی دی وراثت علم ہے نبی دی وراثت زمین کا ہی نہیں نبی دی وراثت علم ہے نبی دی وراثت سونا چاندی کا ہی نہیں نبی دی وراثت علم ہے علم دے وارث علماء ہیں اللہ جنہیں کو علم دیتے وڈی شان والے لوگ بڑے مقام والے لوگ میں حدیث پاک دے مضامین دے اندر کئی جائیں ہوتے پڑھے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دولے قیامت دے اندر اللہ پاک اعلان کرے سی میرے نبی دی امت دے عالم کھڑے تھی ونجن علماء کھڑے تھی ویسا اللہ دی قسم میں جلے یہ روایت پڑھتا میں دوئی ودا منگنا اللہ میں کو عالم دا خادم چا بنا ہوئے انہیں دی برکت نال بیڑا پار انہیں دا بہت اچھا درجائی ہوئی میں ساری رات عبادت کراں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا عالم کو نیندر دا ثواب ملتا بڑے کمال دے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں جنہیں دا سینہ قرآن دی تختی بنیا کھڑے جنہیں دا سینے میں قرآن محفوظ تھے تو دس خدا ہی سینے کو جہنم دی بھائی چھڑے سی سوچ تو یہ نہیں میں دنیا دا کاغذ گلیں دے بدلا تڑی دے جیرے کاغذ دے ہوتے قرآن جا ایتا لکھی گئن چومتے اکھیں پہ تے پیارا کھی دے خدا ہی سینے کو جہنم ہی کی میں چھڑے سی جنہیں وچ قرآن جا 17 لکھیا پہ یہ بڑی شان والے لوگ ہیں بڑے مقام تو صحیح فرمایا قیامت علی اعلان تھی سی میری امت میرے نبی دی امت دے عالم میرے مخلوق کے جو جرے عالم لوگ ہیں دین دے قرآن دے علم رکھن والے بندے کھڑے تھی ویسے حضرت ابی دی جماعت جو ایک واللہ اچھا صحابی ہے جنلائے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ اچھا بندہ ہے اے تو عزیز نے کاری سے بیٹھے ہو سن کیا نا ہے کاری صاحب دا کاری مدر صاحب یہ مدرسہ ہے نا یہ مدرسہ بڑھائی پہن میں کہنے پوچھا نہیں میں کہ مدرسہ دنا رکھو مدرسہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ اچھا صحابی ہے جوان دی عمر تھوڑی ہائی جوان دا علم وڈا تقریباً 35 سالی حضرت فوت تھی گئے اتنی جوانی دی عمر لیکن اتنا وڈا عالم ہاں جو نبی علیہ السلام کو ایک علاقے دے واسطے دین دی تعلیم واسطے بھیجا ہاں تو ون یمن دے لوگ مسلمان تھی نے پہن تو ون کے انہیں کو قرآن دی تعلیم دے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ اتھائیں جب کو پیغمبر تیار کر کے بھیجے اندازہ کرو وہ کتنا وڈا عالم ہو سی انہیں کتنا وڈا درجہ ہو سی انہیں کتنی وڈی شان ہو سی حضرت ابی علیہ السلام نے بندے کو تیار کر کے روانہ کیتا تربیت کی تھی تعلیم دیتی تربیت کرنے بعد پیغمبر نے تیار کر کے روانہ کیتا ہدایات جاری کیتا معاذ اے کریں این کریں این کریں این کریں این کریں قرآن ہی پڑھاویں حدیث ہی سمجھاویں سنت ہی سمجھاویں لوگیں کریں عمل ہی کراویں لوگیں کو کلمہ ہی پڑھاویں اسلام میں ہی داخل کریں سارے آپ نے میں ہدایت دیتا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ فرمائیں روانگی دا ٹائم ہے سائیں دا انداز دیکھ اخلاق دیکھ سونا سبحان اللہ شاگرد نال اجرے مہربان ہیں اندازہ کر کئی وڈی شان والا بندہ کوئی آ ونجے تو انہیں واسطے کتنے مہربان ہو سکتے صحیح ہر واسطے مہربان ہیں چھوٹے واسطے وڈے واسطے مردے واسطے عورت واسطے پوری امت دے جو مہربان ہیں نبی علیہ السلام اونچی شان ہے میرے آقا علیہ السلام دی حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو تیار کیتا تیار کرنے کے بعد فرمایا معاذ روانگی دی تیاری کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمائندا میں تیاری چکی تھی جلے میں نکلن لگا میں کہ یا رسول اللہ سلام کرو اجازت دے تے میں وینا آپ نے فرمایا میرا ساتھی نہیں انہیں میں تے کو نہیں بھیجنا ٹھہر ون میں محمد تے کو باہر نکل کے آپ الوداع کرے زاں واہ یار
میں ساری زندگی بنیا ترٹنے کیا سونے نبی تے مبارک اخلاق تے قربان کر دے وڈی شان ہے سونا دا اخلاق کتنا اونچا اخلاق ہے اللہ قرآن چ نبی دی اخلاق دی بھی قسم پیا چاہتے آہا ہا ہا نبی دی شان تے قسم پیا چاہتے نبی دی عظمت تے قسم پیا چاہتے اللہ پاک نے نبی دی شان جتنا بیان فرمائی قسمہ چاہتا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم لعمرک میرا پیغمبر میں کو تیری حیاتی دی قسم ہے میرا پیغمبر میں کو تیری عمر دی قسم ہے میرا پیغمبر میں کو تیری زندگی دی قسم ہے اندھے لوگ جنہیں کو تیرا مقام تے تیری سیرت نظر نہیں آندی وڈی شان ہے سارے کو صلی اللہ ہو درود شریف پڑھ دا یار ہاں ٹردا ہوئے صلی اللہ ہو جرے ویلے بھی سائیں دا نا پاک سنو فوراً آشا کرو صلی اللہ ہو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ درود شریف پڑھا کر فرشتے آئے بیٹھن گنوے سن بارگاہ نبوت اندر پہنچا دے سن نبی علیہ السلام جواب ارشاد فرما دے سن تیرا میرا بیڑا پار تھی ویسی حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ صبر کر میں محمد آپ تک کو الوداع کرنا حضرت معاذ فرمینے سے اٹھن میرے نال باہر آ گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے تے بائے میں کہ یا رسول اللہ تُساں تلے کھڑے ہو میں گھوڑے تے بائی ونجا یہ تو میں کو مناسب نہیں لگتا کتے بے ادبی نہ تھی ونجے میری ایک گال میرا دل گوارا نہیں کریں دا تُساں زمین تے کھڑے رہو تے میں سواری دے اتے چڑھ باما میں نہیں بانا یا رسول اللہ ناراض نہ تھی وہ آپ نے فرمایا معاذ میں جو تے کو آکھیں اتے بائے حضرت معاذ میں چند سیکنڈ میں چپ کر گیا سوچن لگ گیا اور میں کیا کراں اڈو اتے بہنا سہی تلے کھڑن تھے جے نمی منے دا سہی دا حکم ہے اوکھی گال تھی گئی ہے نا اڈو سہی دا حکم ہے نہ منے ساتھ نعوذ باللہ حکم عدولی تھی ویسی جے اتے بہنا کیویں بہنا جو سہی زمین تے کھڑن تھے میں گھوڑے دے اتے چڑھ باواں آپ نے فرمایا معاذ جو تو جو گھوڑے تے نہیں باندھا تو گھوڑے تے باسے نا میں تے کو کیویں الوداع کرے ساں دیکھ یار شان رحمت دیکھ یار اللہ دا بندہ باسے تا میں تے کو الوداع کرے ساں معاذ رضی اللہ عنہ میں میرا پیر گھوڑے دی رکاب ہی چاہ رکاب سمجھے دے ہو کنی گھوڑا ڈٹھا ہی وے گھوڑے ڈٹھنے چڑھے ہو گھوڑے دی سواری سنت ہے کڑی گھوڑے تے سنت سمجھ کے بہ تھی کڑی سنت سمجھ کے گھوڑے تے بہ تھی ثواب مل سی نبی سے اٹھ دی سواری فرمائیے گھوڑے دی سواری فرمائیے خچر دی سواری فرمائیے گڈاں دی سواری بھی فرمائیے بے ادبی دی گال نہیں صحیح بخاری چے اور سن دے بیٹھے ہو حضرت مولانا بخاری شریف پڑھنے کرے پوچھائے میں غلطی کرے سن میری اصلاح کرے سن تو بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ فرمانے صحیح دا حکم پاکھا پیچھے میں رکاب پیچھے پیر رکھے باہن لگ گیا جلے میں بیٹھا پیچھے آپ نے دو گالی فرمایا کتنا دوہائیں گالی بڑی عجیب ہیں سبحان اللہ سبحان پہلی گال فرمائے نے معاذ میں کہ جی یا رسول اللہ فرمائے ویندہ پہیں تیلا لوگیں دے نال واسطہ پوسی کئی بندے آسن کو کلمہ پڑھ سن کو مسئلہ پوچھ سن کئی جھگڑا گھین آسن تو فیصلہ کرے سیں اے لوگیں دے مسائل معاملات اوکھے ہوندن تو ویندہ پہیں خیال کریں متا کہیں ویلے کوڑی جو پویں احسن خلقک للناس لوگیں نال سونے اخلاق نال پیش ہوئے خیر ہے کوئی گالی کٹھے برداشت کر گئی نہیں کوئی پتھر مارے برداشت کر کے نہیں کوئی منہ وٹاوے برداشت کر کے نہیں کوئی کوڑیج پوے برداشت کر ونی کوئی حرج نہیں لوگ میں محمد کو پتھر مرے نہیں میں دعائیں دینا اخلاق سونا رکھیں پہلی گال ہے حضرت معاذ رضی اللہ فرمائے ڈاٹھا میرے دل تے اثر تھیا صحیح ڈاٹھی سونی گال ارشاد فرمائے اگلی جلی گر فرمائی نے او تا اتنی عجیب ہائی اللہ اکبر کبیرہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمائے نا پیغمبر نے نوجی گل فرمائی فرمائے معاذ میں تے کو بی گل بھی دس دے ماں تو جمن پیا ویندیں تے میں محمد مدینے پیارا نا ہو سکتے جلے ویلے تو مدینے واپس والا میں وقت میرے نال ملاقات نہ تھی سی معاذ دے بس میرے پیرے جو زمین نکل گئی ہے میں کہ یا رسول اللہ میں آواں تو سا نہ ہو سو یعنی مقصد ہے میں ہو سکتے دنیا تو لگا ونجا اللہ اکبر کبیرہ معاذ زارو قطار رومن لگ گیا یا رسول اللہ میں آواں تو سا نہ ہو وہ میری زندگی دا کیا فائدہ آپ نے فرمایا معاذ رب دے فیصلے ایویں تقدیر دا فیصلہ ایویں اللہ پاک دے ہر امر ہر فیصلے تے اساں صابر رامنے شکر ادا کرنے
اللہ پاک جرا فیصلہ جیویں کیتی پے چنگا کیتی پے اسا اللہ پاک دے فیصلے کو دل و جان نال تسلیم کرنے حضرت معاذ فرمیندہ مجھے اکھے وچ ہنجوں پیا جاری تھین یا رسول اللہ میں آسان تے تسا نہ ہو سو جناب تے بغیر میری زندگی کے جیوں سی پیچھے آپ نے میں کو توجہ آپ نے پیچھے میں کو تسلی دیتی فرمائے معاذ پریشان نہ تھی اگر تو آوے تے میں نہ ہوا وطوی پریشان تھی من دی ضرورت کا نہیں تو زمین دے جرے خطے تے ہوئے جرے مقام تے ہوئے میں محمد دی سنت دے مطابق زندگی گزاری جرب اللہ ملی سنت دے مطابق زندگی گزرے سی اے میں کرے دور نہ ہو سی میں محمد دے کٹھے ہو سی شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت سنت 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 اللہم زد ایک جملہ یوں ہے جس میں جا گئی تو جلسہ پورا کامیاب ہے اللہ دا بندہ نیکی وڈی کرے چھوٹی کرے تھوڑی کرے زیادہ کرے سنت دے مطابق کر یہ سنت دے مطابق عمل نہ کرے سے ناراض نہ تھی قبول نہیں بھی تھی دا کیا مطل نہیں نہ آکھی میں کو دشیا کہیں نہ بھولے کچ نہ رہے تھبا کے نہ مار نہ ایڈے اڈے ودا رہے سیدھے رات واللہ اسا تیرے خیر خواہ ہیں میں آدھا تری سونی جان جہنم کنے بچ ونجے یہ سونے نبی نال محبت کرے نہیں وط نبی دی ہر ادا نال محبت کرے شاہی دے ہر طریقے نال گل سمجھ آنی پئی ہے ایک گالی میں درمیان آگئی تو میں ہن واپس اپنے موضوع دوتے پیا وینا حضرت معاذ بن جبل ورا اچھا عالم پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک کی کو بڑی شان عطا فرمائیے میرے دوست بزرگوں جلے قیامت دا دل آسی اللہ فرمے سی میرے نبی دی امت دے عالم لوگ کھڑے تھی ونجن علماء کھڑے تھی ویزن علماء دی جماعت تیار تھی ویسی جلے جماعت علماء دا جتہ تیار تھی سی حضرت معاذ بن جبل کو اللہ پاک علماء دی جماعت دا قائد بنے سی علماء دی قیادت کرے سی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈی شان ہے وڈا مقام ہے وڈا مرتبہ ہے حضرت قیادت کر کے علماء دی جماعت کو رب دے دربار دے اندر گنوے سن جی مولا تیرا کیا حکم ہے حدیث دے اندر آیا اللہ پاک فرمے سی میری نبی دی امت دی علماء دی جماعت توجہ کرو میں خدا لے تو کو اپنا علم عطا کیتے اتوا سے نہیں عطا کیتا جو میں تو کو جہنم سڑنے ماں آؤ میرے علم دی برکت نال جنت داخل تھی ونجو شرط یہ ہے جو عالم ہوئے سچا تے کھرا تے پکا ٹکریل نہ ہوئے حق والا انہیں جنہوں دی ہوا کھلی انہیں تے پھر گیا نا ای نہ ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نا تو سنی ودے ہو جاندے ایسا مقلد ہے امام صاحب کو بادشاہ سے جا وہاں کہ ابو حنیفہ تو وڈا عالم ہی میں تکوں عدالت دا وڈا قاضی القضات بڑے دا چیف جسٹس بنوان میں تو کو وڈا عہدہ لینا امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے سوچن دا موقع دے سارے جہاں کو بندہ ہوا تو انہیں وارے نہیں آ رہی تھی وجنا ہے اتنا وڈا عہدہ ملتا پہ تنخواہ ہی مل سی بادشاہ دا قریبی بن حضرت فرمائے سوچن دا موقع دے وہاں کہ سوچ تھوڑی دیر دے بعد حضرت سر چاہتا فرمائے حاکم صاحب حکمران صاحب میری گل سن میں کو تیرا عہدہ قبول کا ہی نہیں حیران تھی گئے وہاں کہ ابو حنیفہ اتنا بڑا عہدہ ولا سوچ حضرت فرمائے سوچ کدم قبول کر وہاں کہ ولا سوچ آپ نے فرمایا سوچ کدم سوچ سمجھ کے کھڑا آدھا میں کو تیرا عہدہ قبول کا ہی نہیں وہاں کیا عہدہ گھندہ ہی یا جیل وے نہیں حضرت فرمایا جیل لگا ویسا عہدہ نہیں گھندہ سردہ بیٹھا ہی کیوں امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرمائے اے بادشاہ میں کو عہدہ توں دیندہ ہاں اے آدھا ہاں فیصلے اوے کرنی جی میں آکھاں نئے سمجھا جی میں آکھاں اوے فیصلے کریں امام صاحب فرمائے میں جرا علم عطا کیتے میں جرا علم حاصل کیتے اتوا سے نہیں حاصل کیتا جی میں کو کوئی ونکا آکے تے میں اوہ والے پاسے پھر ونیا میں تو مسئلہ کرنے سچا بادشاہ کو پسند نہیں آونا وقت اے ناراض تھی سی وقت جھیڑا جرا پچھے لگڑے ہو آج لگ پوے سمجھنے اللہ تک پتہ ہوئے میں ہاں تک گناہگار لیکن ہاں ابو حنیفہ دا منن اللہ ہاں ہمائی شمائی کو نہیں سے لے دیا سا اے میں گل جن کئی اندھاریا مندھاریا گل جن وقت موک وینجن کو راضی تھی وے کو ناراض تھی مسئلہ سچا نعرہ تکبیر حضرت امام حسین رضی اللہ یہ گل تو فرمائی آئی یزیدہ کیا میری بیعت کر حسینہ جرش مک سے میں تے گڑے ایسا میرے پیر حسین فرمائے کوئی نہ بیعت نہ کریں نا
میں تیری حکومت کو نہ منے نا وہ کہ کیوں فرمائے میں سنے نبی دا نواساں نبی علی دا خونا گل سچی کرے سا تو حکومت دے اہل کائے نہیں وے جو حسین جیا بندہ تیرے ہاتھ تے بیعت کرے جا میں نہیں کرے نا بس واقعہ دا تو کو پتہ ہے جو حسین خاندان ذبح کروائے لیکن دشمن دی ہاں جہاں نہیں ملائی غیرت مند سچے زندہ باد سمجھ آندی بیٹھی ہے کہاں نہیں پہ سمجھ آندی یہ گال دی کوئی پرواہ نہیں کو راضی تھی وے کو ناراض اساد خدا راضی تھی وے سونا مصطفیٰ راضی تھی سچے نبی دا صحابی جو ایک دسترخوان تے گیا بیٹھا غیر ملک دے اندر تے ہاتھ تھی جو روٹی دا لقمہ ڈھے پے جلدی جلدی چاہ کے صاف کر کے کھاون لگے ایک بندہ نال بیٹھا وہ جو اللہ دا بندہ کیا پیا کرے نہیں یہ وڈے ملک آئے ودے ہیں لوگ بادشاہ ہے بیٹھن سفیر کیا اکسن کہ جہاں نبی دا صحابی ہے زمین تو ڈھٹا ہویا گران چاہ کے کھانا پائے اسا ہوا تو مکے گئے ہوا ہاں یار گال تو ٹھیک ہے سا کوئی تھا انہوں دا خیال کرنا چاہیے تھے نبی دا صحابی بول پائے کہ زوائے تو میں کو کیا پیا نہیں یہ ڈٹھا ہویا گران دسترخوان تے ڈھائے پوے چاہ کے کھاونا نبی دی سنت ہے تو میں کو تانا دے نہیں فلانے بادشاہ کیا آکسی تے فلانا حکمران کیا آکسی میں نے بے وقوف اور اہم کے نہیں وجہ کرے نبی دی سنت کو چھوڑ دے وہاں ہاں نبی دی سنت نہ چھوڑے نا کوئی راضی تھی وے کوئی ناراض تھی شان صحابہ مقام صحابہ بڑا مقام ہے بڑی شان ہے حضرت خبیب جو دشمن دی قیدی چھا تے دشمن دا فیصلہ تھا خبیب کو سولی تے لٹکا دیو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دے پندے تے پہ لٹکینن دشمن دا سردار قریب آیا خبیبا اگر تے کو چھوڑ دے ماں تیرے بدلے تے اللہ نبی کو لے آما برداشت کرے سے یا کوئی نہ حضرت خبیب دیکھا جو آنسو نکلے رو کے فرمائے ظالمان دوبارہ جملہ نہ کی میری جان لگ دفعہ ٹکڑے ٹکڑے تھی وے اے قابل برداشت تے سنے نبی دے قدم پاک تے کنڈا لگے خبیب کنے اے بھی برداشت کا ہی نہیں نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ دیکھ تو سی ایسا کہہ رہے کنے لوگیں نے منع لے ولا دشمن دا سردار قریب آئے آدھے اچھا نہ سونا آخری ٹائم میں وینا تا پائیں چھوڑے نہ تا میں تے کو نہیں میں کوئی خواہش آئی کوئی آخری تمنا انہوں آج کل اللہ کو بندہ ہوئی ہو گالا کیا یار میں کوئی زال بال نال ملواؤ وینا تے میں بالیں کو ملتا دیکھا میں کوئی چنگی روٹی تو کھواؤ چاہ اے جنہوں نے کریں کریں حکومت آنے کئی بندے کو سولی دے چڑھے نا پیچھوں کرے پوچھ دن تیری کوئی آخری تمنا ہے تدس وہ آدھے ہاں میں کو لاہور دے فلانے ہوٹل روٹی کھواؤ چاہ یہ آج کل لوگ نہیں مانتے ان صحابی دا عشق رسول دیکھ وہ کہ تیری کوئی آخری تمنا ہے تدس حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرمائے ہاں شخصا اگر کر سکدیں لوٹا پانی دا انڈے میرا دل چاہندے وضو کر کے دوگانا نفل ادا کر چھوڑا وینا دا پیاں نفلی دا پڑ گئی نا لوٹا پانی دا لیتے حضرت وضو فرمائے نفل بردہ کی تھی دشمن دا سردار وقت قریب آئے آدھے خبیبہ کو بھی تمنا ہے تدس حضرت خبیب فرمائے دل تا آدھے دوگانا بھی آئی پڑھاں لیکن پڑھدا تو نہیں میں متاں تو اے سمجھے جو نبی دا صحابی قتل کنے گھبرا گئے میں قتل کنے گھبرا والا کائے نہیں میں تسولی دے پندے کو چمن والا بندہ جو شہادت مل دی پئی ہے میں کو اللہ اکبر کبیرہ اندازہ کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ میں دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے دو گلاں کیتے نے بڑی عجیب گلاں ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے اللہ مہربانی فرما اللہم اخبر اللہ نبینا اپنے نبی کو میرا حال پہنچا دے میں مکہ مکرمہ سولی تے پہ چڑھدا تے تیرا نبی مدینہ منورہ ہے نبی صحیح کو تا میرے حال دا پتہ کہیں نہیں جو میرے نال کیا پیاتی دے مہربانی فرما اپنی قدرت نال اپنے علم نال اپنے نبی کو میرا حال پہنچا دے دوجی دعا کی تھی اللہ مہربانی فرما تیرا نبی میں کرے دور ہے مہربانی فرما اپنے نبی تے میرا آخری سلام ہی پہنچا دے اجازت ہوئے تو گال کروں چاہ ناراض تو نہ تھی سے تو چکرے سے میں کو کیا رہنا کھنی تو ہاں چوکے چاولیں جب بورے میرے گھر دیوا پٹھیں دے ہو یہ تو خدا واسطے علی گال کروں چاہ توجہ پوری دی ضرورت ہے کروں چاہ اگر حضرت پیغمبر زہر جاتے موجود ہاں توجہ 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 اگر نبی ہر جاتے موجود ہاں خبیب کو دعائی کرن دی کیا ضرورت آئی کو سمجھ آئیے اللہ نے اپنے نبی تے میرا سلام تو پوچھا اللہ اپنے نبی کو میرے حال دی خبری تو دے نبی مخلوق کی جو وڈا عالم ہوں دے خدا دا بندہ لیکن اللہ نسے تا پتہ لگ دے اللہ نہ نسے تا پتہ نہیں لگ دا غلط فہمی چ نہ رہے عقیدہ بڑھے دا جل
قرآن پاک کو سندا جل اپنے نظریات دی اصلاح کرے نہ جل اللہ پاک نے 20ویں سپارے دے اندر ارشاد فرما دیتا پورا رکو آئے میں پورا رکو نہ پڑھدا جو تیرے کو ٹائم کائی نہیں قرآن مجید دی ایک آیت تنوں پڑھ کے سنے نا اللہ پاک سنے پیغمبر نو خطاب کیتے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے میرا پیغمبر اعلان کر دے آسمان زمین والے غیب نہیں جان دے غیب جان والا اکیلا خدا وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو غیب جا چابیاں خدا دے پاس ہیں خدا دے سوا غیب کوئی نہیں جاندا نبی وڈا عالم ہوندے لیکن اللہ دسے تا پتہ لگ دے اللہ نہ دسے تا پتہ نہیں لگدا کیا مطلب نہیں نا کہ آیا ہاں تھائیں جلسے کروے نہ سا کچھ سچا عقیدہ نہ رسے دا کچھ سمجھ آندی بیٹھی ہر جاتے موجود ہونا میرے رب دا خاص آئے میرے پیارے دوست بزرگو آج بھی سونا مدنی کریم علیہ السلام مدینہ پاک آرام پیا فرمے دے زیارت کرنی تو کئی لاکھ روپیہ خرچ کر ون حج کر رہا تے مدینہ پاک دی زیارت ہی کر رہا ون صلاۃ و سلام اتھائیں ہر دربار دے اندر حاضر تھی کہ نبی دے مواجہ شریف تے صلاۃ دی عرضی بھی پیش کر رہا تحفے بھی بھیجا پیغمبر اتھا موجود نہیں اگر پیغمبر ہر جاتے موجود ہوئے وطا سارے دین دا نظام ہی ختم تھی ویسی اگر پیغمبر کو ہر جاتے منے نہیں والنبی دا معراج ختم اگر نبی کو ہر جاتے منے نہیں والنبی دی ہجرت ختم اگر نبی کو ہر جا منے نہیں قرآن مجید جا مکی تے مدنی صورتاں ختم اگر نبی کو ہر جا منے نہیں میرے پیارے دوست بزرگو بدر ختم احد ختم خندق ختم خیبر ختم حنین ختم طائف ختم غزوہ تبوک ختم ہر جاتے موجود ہونا صرف میرے رب دی شان ہے کچھ سمجھ آندی بیٹھی حضرت مولانا تک شابان دی گل سنائیے میں تک شابان دی گل سنا رہے وہاں نبی علیہ السلام دی عادت مبارک آئی ہک نمہار ہک گھر والی دے کلو رہنے ہن دوجے نمہار دوجی دے حجرے تریجے نمہار تریجی گھر والی دے حجرے چوتھے نمہار چوتھی گھر والی دے انصاف کرنے ہن کیا کرنے ہن ناراض تو نہیں گال کروں جا آج کل جرا دوجی پر نینے شو دی پہلی کو پوچھدا ہی نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تیرے دیرے غازی خان دے اکثر لوگوں دا رواج ہے ڈوڑو تریتے پرنیے ودن پر نیجو مننا نہیں لیکن کم اوکھا ہی میرا سوانا این وطن آکھی میں کوڑے شاکائی نا نبی صحیح فرمائے جنہاں دو گھر والے ہیں تے ہک دا خیال کریں دے تے بی دا خیال نہیں کریں نا کیا مطلب نہیں جرا آسی ان دا پہلو ماریا ہویا آسی گھلیج کے آسی ان میں جیوے بندہ فالج زدہ ہوندے شادی کرنا سوکھا ہے نباہ کرنا بہو اوکھا ہے سمجھے نا پیسے آگن نسی درہم آگن ریال آگن پرنیدہ گیا پہلے کو سٹے نہ گیا بیا روñا بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون نبی علیہ السلام نے 11 گھر والیاں ہن 9 گھر والیاں بیک وقت پیغمبر دے گھر رچھن اگر تے کو کئی حال نہیں سنایا تو میں تے کو سنے نا حضرت نبی علیہ السلام سارے نے درمیان انصاف کریں نیان ایک دیوار ایک گھر والی دے کولو ران نیان دیگر دے بعد صحیح دی روزانہ دی عادت مبارک آئی دیگر دی نماز پڑھ کے پیغمبر 9 گھر والیاں دے سارے حجرے میں چکر لینے آن ایک گھر والی دے کولو گئن تھوڑی دیر بیٹھا ودبی گھر والے دے کولو گئن ودبی گھر والے دے کولو اگر کوئی گھر والی آکھیا صحیح تشریف رکھو میں روٹی پکائی پئیاں میں سیما پکائی پئیاں میں حلوہ پکائی پئیاں میں تو کو ماکھی کھوے نیاں میں تو کو مٹھا کھوے نیاں حضرت نبی علیہ السلام تھوڑی دیر باندھنے آل تھوڑی دیر دے بعد کھڑے تھی وینے آل فرمینے اللہ دی بندی تیرے تو بڑا تکلف کیتے لیکن تیرا ٹائم جو ختم تھی گئے سڑ دا بیٹا ہی اے واز تیرا سنیا ہویا نہیں واز سارا کوڑا ہے آج سارا کوڑا ہے وہ کھانا صحیح چھوڑیا نوز بھی گھر والی دے کرو 9 گھر والے دے درمیان دیگر کنے نماشاں تھی چکر لاؤنا ہے ساری دی خیر خرید پوچھنی ہے حال حوال پوچھنے کشے ضرورت ہے اٹا کائی نہیں بھیج دے سا کشے ضرورت ہے گھیو کائی نہیں بھیج دے سا بھی گھر کشے ضرورت ہے پنڈ دے دانے کائی نہیں بھیجوا دے سا میں سارے ضرورتاں پوچھ کے خیر تشریف گنوے نیان ہک ایک نمہار ہک ایک رات ہک ایک گھر والی دے کولو رانیان عادت مبارک آئی گل سمجھ آنی بیٹھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تیری میری روحانی اماں ہے ہک نمہار ایمیں تھے جو میرے گھر دا نمبر آئے سائیں رات کو آئین تے رات ہی 15 شعبان دی آئی سفر کیتے میں اتھا واللہ ہیں اپنے موضوع ہیں رات کے لیے آئی یا کوئی شب برات سڑے نن
بی بی صاحب فرمائی سائیں تشریف گنن عادت مبارک ہی دیر تئیں آپ نفلی پڑھتے ہیں نفلی پڑھتے رہ گئے پیچھے بستر تے جلوہ افروز تھے پیچھے لیٹ گئے استراحت فرمات ہی گئے آرام فرمائے نے سائیں کو نیندر آئیے اما فرمائے جلے گہری نیندر نہیں آئی سائیں دے خراٹیں دی آواز ہی آندھی آئی میں کہ سائیں کو نیندر آ گیا میں کوئی نیندر میں بی بی صاحبہ فرمائے چونکہ ہکرات ہوندی آئی وقت پتہ نہیں کتنے نمانے دے بعد نمبر آنا ہا پیچھے کہیں ویلے اکھ کھل وینی ہے بار بار دلہ دہا جو سائیں یا زیارتاں تا کر گھنوں وقت لگے ویسن وقت ہٹ نو اٹھ نو ڈھڑے دے بعد واپس واللہ سن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 15 شعبان دی رات سائیں میرے حجرے کے اندر آرام پہ فرمائیں آپ سم گئے ادھی رات کو میری اکھ کھلی میں جو پیغمبر تو ڈٹھے میں ڈٹھے نبی دا بستر خالی ہے پیغمبر کائیں نہیں قاری صاحب اے واز سنائے ہوئے کائیں نہیں سمینے دے اندر کس سے کہانیاں سنائیں دن نظریہ دی گال کوئی نہیں سنائیں دا بی بی صاحبہ کہ میں پریشان تھی گئیاں اچھا اون زمانے دے جلے لوگن کھرے لوگن کھرے گال صاف صاف کریں دیں اور جتنے اچھے مقام دی ہوئے پہاج کو نہیں برداشت کریں دی ایوے علینا نہیں میں عبدالحیٰ یعنی دو ہمنوں کرے پوچھیں چاہ پہاج کو برداشت کریں دیں اللہ کوئی نہ کوئی عیب کٹھی بیٹھی ہو سی ہوندہ اونجھیے اتھاویزی تو ان عیب کٹھی بیٹھی ہے عورت پہاج ہر شے برداشت کریں دیئے پہاج سمجھیں دے ہو تو سے کیا دے ہو پہاج سرے نا خبر ہے میں کہیں بے ملکی چوائے بیٹھے ہو تھے پریشان بیٹھنا ایٹ سمینے آلے نواں واضح بلی بی بی صاحبہ فرمائے جو میری جو اکھ کھلی ہے تو میری ٹھے سائیں دا بستر مبارک خالی ہے تو سائیں میں تا ڈاٹی پریشان تھی گئی میں کہ نمبر تا میں رہا میں کو لگ دے کہیں بھی گھرالی دے حجرے لگے گئے بی بی صاحبہ فرمائے میں تھوڑی دیر صبر کیتا میں کو پیغمبر نظر نہیں آئے بستر خالی حجرے کے ڈٹھم نبی دا حجرہ ہی خالی ہے اور حتیٰ کہ میں پریشان تھیا میں سونے نبی کو تلاش کرنا تے باہر نکلیا میں جنت البقیع دے درتے آئیا میں لیٹھے سائیں قبرستان گئے بیٹھل پیغمبر دی نظر مبارک پہ گئی فرمائے عائشہ میں کو ودی تلاش کرے نہیں جی یا رسول اللہ آپ نے فرمائے عائشہ میں کہیں بھی گھر والی تے حجرے تے اندر بن کے میں نا انصافی نہیں کی تھی 15 شعبان دی رات ہے اللہ پاک میں کو حکم دیتے میں قبرستان آ کے تے لوگوں دی بخشش دی دعا بیٹھا کریں نا ہاں ٹھردہ پہ علی نانی میں دیر علاپ پر نیجنا سوکھڑا ہے انصاف کرنا ڈاٹھا اوکھا ہے ہاں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے بھی ہاں ظلم نہ کر زیادتہ نہ کر کہیں دی آہ نگی دی کر مظلوم دی آسمان دے پردے چیر کے اتے لگی ویندی ہے ہاں دل نہیں رکھاونا میرا سونا بہت نازک مسئلہ ہے کپڑے ہکو جائیں روٹی ہکو جائیں خرچہ ہکو جیاں پیسے ہکو جائیں مکان ہکو جیاں ہر شے تھی ویسی ٹائم ہکو جیاں یہ سب تو اوکھا کام ہے یہ کہا ہے نا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے بارے علماء لکھے جو حضرت جدو گھر والیاں بازارو ہندوانا جو گھنن جوان پہلے ترکڑی چاہے وہ کو کپس آدھی ادھی تیس دعائیں کو تولیس جو برابر دے وہاں شاگردیں ہیں کہ حضرت اتنی احتیاط فرمائے پرنیجنا سوکھا ہے نبھا اوکھا ہے شریعت دا حکم انصاف کرو کرے دے پہ ہو تیرے آلے تو پرنیجا ہمت کی تیا بس اچھا جلے پیسے آوے نا بندے کو آرام نہیں آندا ہاں پیسہ ایسی اوتری شاہ ہے آوے جو سی آرام نہ نہیں اگلی بار جیسے بندہ پیسے چاہتے میں کوئی کتا گھانجے اسلام آباد گیا ہوتے میں کوئی سمینے آلے دا کیا کم ہے اسلام آباد پیچھے میں کو پتہ لگے پیسے آ گئے جے بچ ہاں پیسہ نہیں بہنڈے دا سی اوتری شاہ ہے اللہ تے کو چنگے لاتے راہ تے لامر دی توفیق دے وے اچھی آمین آکھ مل کے آمین آکھ چھکے آمین آکھ زون الامین آکھ میرا پیارا انصاف کریں انصاف کرے سے بولو یار انشاءاللہ تو آنکھو چاہ اللہ توفیق دے دے سی انصاف بڑا نازک مسئلہ ہے نازک ترین مسئلہ ہے معاملات بڑے اوکھر میرے دوست بزرگو کرو ایک کام شریعت منع نہیں اللہ سے قرآن مجیدی فرمائے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دو شاجاں کر ضرورت 3 کر ضرورت 4 کر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا انصاف کریں جے انصاف نہیں کر سکتا وہ شادی ہکا کریں سمجھ آئیے علینا نہیں میں اللہ سمجھان دی توفیق دے وے سانت کوٹی دیتے نیلاون کی میں یا سانت تا کٹنا پونے سی بچے نہ پئی سانت کٹے سین تا تو سا ٹھیک تھی سو تو سا سیدھے تھی نہیں ہو
مٹی کٹی نہیں ہے تو زمین بن دیے ہاں ایویں بیج سٹو تو بیج ہی ضائع تھیا ویندے اللہ اکبر کبیرہ تو میرے پیارے دوست بزرگوں میں یہ عرض بیٹھا کرے نا کہ سب حضرات اپنے معاملات دے بارے سوچو زیادہ تر معاملات جب بہت خرابیاں آ گئے چوریاں چکاریاں بہت آ گئے دھوکے بہت آ گئے ملاوٹاں بہت آ گئے خیانتاں بہت آ گئے اللہ دا واسطہ ہی نیتیں کو خالص کرو بھائی کرے سو لین دین معاملات وعدہ وفائی امانت داری ملاوٹ کرنے بچو دے دینی وے سیبتیاں مرچاں مہائنگیاں کٹھیاں پیٹھیاں سستیاں یہ کیا وجہ ہے تو دس وہ تہوں آدھی موٹ بیٹا کٹا ہے نہیں نہ کٹا سیبتی مرچ مہانگی ہے پیٹھی ہوئی وہ سستی ہے اور تری بجلی لگی ہو سی مشین چل رہی ہو سی خرچہ تھیا ہو سی وہ مہانگی ہو گیا اور پیٹھی ہوئی مرچ سستی ہے سیبتیاں مہنگیاں پیٹھا ہوا لونی سستا ہے سیبتا جرا ٹوٹا ہے وہ مہنگا ہے حالات ثابتی جری ہے وہ مہنگی ہے جری پیٹھی ہوئی ہے وہ سستی آخر کیا وجہ ہے سمجھ تو باہر ہوں جرا کھیر ہے تو سا کوئی دیہات والے خالص پینے پہ ہو باقی شہر ہی تساکو تو کہیں نہیں پیا ملتا خبر ہے کہ شاید کھیر ہے توبہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک رحم دا معاملہ کرے اللہ سا کو سیدھے راہ دے چلا میرے دوست بزرگو تو سا مسلمان پھرا ہیں ہک سارا دین ہے ہک سارا قرآن ہے ہک سارا نبی ہے ہک سارا کلمہ ہے اللہ کرے جو سارا عمل بھی ہک تھی پوے کچھ آمین آکھو سیدھے سیدھے راہ تے چلو میرے دوست بزرگو گال کرو سچی کرو وعدہ کرو وفا کرو امانت رکھو امانت داری کرو خیانت نہ ہووے سود نہ ہووے رشوت نہ ہووے جوا نہ ہووے حرام کاری نہ ہووے بے حیائی نہ ہووے ظلم نہ ہووے پرائی زمین دا بنا نہ بنو آج کل زبانی کلامی بس گال ہی جا جان عمل سارا زیرو ہے عملی زندگی چنگی بڑھاؤ بڑے سو نماز جا پابندہ کرو میرے دوست بزرگوں اچانک کئی موڑ تے موت آوے سی جلے موت آسی پیچھے تو آکے میں کو موقع دے میں نماز پڑھ دا موقع دیں دے نو ساہ نہیں کٹھڑ دینا ہو تو پیچھے تو ان کے پہلے نمازاں پڑھ گنو ان کے پہلے توبہ کر گنو ان کے پہلے استغفار کر گنو قرآن پاک کو زیادہ زیادہ پڑھو تلاوت کرو سینے کو قرآن دی تختی بناؤ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے میں محمد جو معراج تکیاں تے اللہ پاک دے درباری تحفے پیش کیتم اللہ میں کو ترائے تحفے دیتن میں امت واسطے جڑے ترائے تحفے منگن اللہ میں کو ترائے تحفے عطا کیتن پنجا نماز دا تحفہ اتھائی ملیے سورت بقرہ دے رکوع دا تحفہ اتھائی ملیے اور جڑا بندہ شرک نہ کرے سی اللہ فرمائے میرا وعدہ ہے میں کو ضرور جنت داخل کرے سا تحفے قبول کرو نماز دی پابندی کرو کرے سو اور زیادہ نوجوان جڑے سارے عزیز ہیں اے ساری گال نہیں منے دے خون گرم ہے جیب انہیں دی گرم ہے آنکھا نہیں منے دے موبائل دا دور ہے بربادی کیتی ویندے یہ نمازاں بالکل نہیں پڑھ دے پیو ماں دا آنکھا نہیں منے دے موٹر سائیکل تسا گھنا دیتے 1 to 5 بھجائی ودن اتا ونیو جمعہ جڑے اسا گڑے وات آئے کھڑے ہیں ساری سڑک موٹر سائیکل بھجائی ودن اتو تے چائی ودن وہ اترے ڈھاسو مرسو گلسو جنگاں بنی سن لیکن منل تے تیار کائیں نہیں ہکا تیج موبائل ہے تو سا دسو ہکا تیج موٹر سائیکل ہے ہکا تیج موبائل ہے وہ موٹر سائیکل اتے چویا ودے تو سا دسو یہ بچ دے بندہ ایسا غلط گال بیٹھے کریں وہ تو سا کاوڑے بیٹھے ہو وہ خدا دا بندہ موبائل اس کو استعمال کر ضرورت دے ماتحت کر غلط تا استعمال نہ کر ناجائز تا استعمال نہ کر موٹر سائیکل چلاون ویلے موبائل انگلے چلاونے پڑھ دے نہیں جرے بالے موبائل دی مہربانی ہے رات کو سوڑ دے وچ دے دے پین پیو مادن ستے پائے ستے کا نہیں پران دے اس سوڑ دے وچ موبائل چلائی پائے گنجا فلمہ دے دے پن تباہی بربادی ہے اس تا برباد تھی گن نظر دا دھوکھا ہے میرے دوست بزرگو خدا دا واسطہ ہی وے زبان دی حفاظت کرو نظر دی حفاظت کرو کن دی حفاظت کرو شرافت اپناؤ شرافت بہت وڈا زیواری وے اللہ دے بندے توری خیر خواہی دی گال بیٹھے کرے ہیں خان صاحبہ دے ساری منج پیا کٹے نہیں منجو نہ کٹائی میں تو سیدھا جونے میں تھیندا اللہ دا بندہ سیدھے راہ دیتے واللہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث منافق جترائے نشانہ اذا حدثا کذبا واذا وعدا اخلفا واذا تمنا خانا گال کرے سی کوڑ مرے سی وعدہ کرے سی خلافی کرے سی امانت رکھو خیانت کرے سی پاک پیغمبر نے فرمائے دو شہیدی میں کو ذمہ واری دے زبان دی ذمہ واری دے ناجائز کلمہ نہ بولے سے شرمگاہ دی ذمہ واری دے کہ انسان تے حیوان دی عزت برباد نہ کرے سے دو شہیدی ذمہ واری دے میں محمد تیرے جنت دا ضامنہ تیری خیرخواہی دواز تیری ہمدردی دواز اون دے واسطے ضروری ہے نیک لوگیں دی صحبت اختیار کر بزرگیں دے کولو بہے اللہ واجیں دے کولو بہے یہ صحابہ دی تعریف جو وعدے کر دے صحابہ دے تے نبی دی صحبت اثر تھا
گل سمجھ آنی بیٹھی ہے صحبت دا اثر ہے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہیں پوچھا حضرت فرمایا زمانہ جاہلیت دے اندر بھی ابو بکر نے چوری نہیں کی تھی زمانہ جاہلیت دے اندر ابو بکر نے شراب نہیں پی تھی زمانہ جاہلیت دے اندر بھی ابو بکر نے بدکاری نہیں کی تھی ابو بکر نے کیا وجہ حضرت صدیق اکبر فرمائے لوگو میں ابو بکر دا کمال نہیں کمال میرے آقا دا ہے ابو بکر دی سونے نبی نال دوستی لگ گئی سونے دی صحبتی جو آئے پیچھے ابو بکر رنگیا گئے صحبت دی برکت ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت اور جرے لوگ بات دے اندر آئے ہیں وہ بھی رنگے گئے گناہ کنے توبہ جکی تینے چوری کنے توبہ چکاری کنے توبہ بدکار ہر شے کنے توبہ جکی تینے میرے دوست بزرگو پاک با اگر انہیں دی آپسی دشمنی ہائی اختلاف ہا جھگڑا ہا اللہ سے قرآن فرمائے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا دین دی برکت نال قرآن دی برکت نال کلمے دی برکت نال سونے نبی دی مبارک صحبت دی برکت نال انہیں جا دشمنیاں مک گئے دشمنی پھرا بن گئے بہوری گال ہے مکہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں مدینے والیاں دروازے کھول دیتا او یار انہیں گھرنے میں تو سارا سارا وطن وسے بے اسا اپنا گزارا کر گھنسوں جرے بندے دیکھ لو دو دکانہ وہ اپنی ہک دکان خالی کر کے مہاجر بھرا گنے لیتی حتیٰ کہ روایت دے اندر آیا اگر کہیں بندے دے گھر دو زنانیاں ہک کو طلاق لے کے آدے انہیں لال تو شادی چکر تاکہ تیرا گھر بھی آباد تھی پوے اس صحیح دی صحبت دا اثر ہے گل سمجھ آنی بیٹھی ہے حضرت عمر کے ارادے نال آیا بس پیغمبر دی نظر پئی ہے عمر دے دل دی دنیا بدل گئی ہے سبحان اللہ صحیح دا کلمہ کھڑا پڑھ دے تابعداری کھڑا کریں دے نبی علیہ السلام دی ہک لمحے دے اندر پیغمبر دی نظر نے عمر دے دل دی دنیا بدل لیتی حضرت عمر دا عبادت دی صحیح تیاری فرمائیے میں کہ یا رسول اللہ کے رشہ دی تیاری پہ کریں دے آپ نے فرمایا عبادت کریں دے میں کہ عبادت کہیں نہیں کرے سو آپ نے فرمایا سارے دین دے اندر عبادت صرف اکیلے اللہ دی ہے میں کہ اللہ دی عبادت اللہ دے گھر کیوں نہیں کریں دے پاک پیغمبر رو کے فرمایا عمر میرا تا دل چاندے رب دی عبادت کر رہا تے رب دے گھر دے اندر کر رہا لیکن کیا کراں تیری قوم میں کو نہیں ونجنے نہیں حضرت عمر تلوار چاہ کے کھڑا تھی گیا ادھے یا رسول اللہ جب تک میں نہیں آیا تو سم بیت اللہ نہیں گئے میرے کلمہ پڑھن تے بعد اگر بیت اللہ عبادت میں تھی وے عمر دے کلمہ پڑھن دا کیا فائدہ ہے او میں تو کو گھن جلدا نبی سے کو پہلے علانیہ عبادت واسطے بیت اللہ گھناون والا عمر نہیں وے یہ تو کو پتہ ہوئے بڑا بہادر بندہ ہا بڑا ایندہ روب دبدبا ہا پورے مکے تے این بندے دی بڑی حیبت تاری ہے بلکہ بھی گل کرے نا دنیا دے اتے قبلے دوہن ایک بیت اللہ شریف ہا ایک مسجد اقصا ہے مسلمان ہو اللہ پاک نے کرم نوازی کی تھی جو ہے قبلے دا دروازہ کھلواون والا سارا پیر امیر عمر رہے اتنا اچھا بندہ ہے بیت المقدس کو ہی فتح کی دے بیت اللہ دا دروازہ ہی کھلوائے سبحان اللہ اور کافی سارے ممالک این جوان فتح کیتن ایران فتح کیتس عراق فتح کیتس مصر فتح کیتس شام فتح کیتس اور خراسان دا ادھا علاقہ فتح کیتس فارس جن سپر طاقت گوڑے ٹیک گئی عمر دے سامنے حضرت عمر جب فوجاں جلے ایران داخل تین میں وہ دجلہ دا کنارہ دیکھ آیا اجا تی دریا وہاں پہ دریا پرلے کنارے کسرا دا محلہ حضرت عمر دا لشکر سعد ابن ابی وقاص دی سرکردگی دے اندر جلے دجلہ دے کنارے ونجن لگے لوگوں کو پتہ لگے مسلمانے دا لشکر آنا پہ ایرانی فوج نے اپنی فوج کو لا کے دجلہ دا پل تروڑ لیتے نہ پل ہو سی نہ اگو تے آسن بھی تک کچھ نہ کر سکتے کافر یہ غلط ہتھ کنڈے کریں دے اے حضرات چل دے اٹھیں تے گھوڑے تے جلے دجلہ دے کنارے تے پہنچن ڈیٹھے نے پل ترٹا پائے اسا ہوں تو پچھو تے ولیاں ہوں رستہ کائے نہیں وہ تو سونے نبی دے تربیت یافتہ ہن ہاں کوئی عام لوگ تنہ ہن سعد ابن ابی وقاص نال مشورہ تھیا اون لشکر دے امیر سپہ سالار سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی سے فرمائے میرا ماما لگ دے سعد میرا ماما لگ دے سعد ایک جنگ دے اندر دشمن دے تیریں کو ہتھ رکینا کھڑا ہا نبی سے کو دے اگو کھڑکیں تو میرے آقا کو تیر نہ لگیں نبی سے فرمایا سعد تیرے ہوتے میرا ابا اما قربان تھی پوے اے جہاں جوان ہے اے سپہ سالار ہاں این مارکے دے اندر جلے ویلے دجلہ دے کنارے تے گئے تے ریٹھر جو پل ترٹا پائے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائے میرے ساتھیوں پریشان تھی من دی ضرورت ہے جرے رب دے ناتے آئے ہیں اللہ دی طاقت کمزور کائے نہیں سکو پلے شلیں دی ضرورت کائے نہیں کھوڑے دریا دے بھی چھڑ دے ہو
جوانے گھوڑے دریا دے وچ چھڑ دیتے شان صحابہ ایمان صحابہ صحابہ دن پہلے تے پانی شانی ہاں گھولے کچھ تڑے شرن اگو جلے جھکا پانی ہے وہ خدا دی قدرت ظاہر تھی اثر اٹھے جو سکی ریت نکل آئی ہے اصلا دجلہ بہت بڑا دریا ہے آج بھی وہاں پہ آج تک میں دیکھا ہے بس دریا عبور کر کے پرلے کنارے جو جلے پہنچن سعد ابن ابی وقاص اپنے سنگتے کو کٹھا کیتے جو میرا کوئی ساتھی ڈھائے تا نہیں کیا کوئی نقصان تا نہیں تھی گیا الحمدللہ جماعت پوری ہائی پیچھے فرمائے نے کہیں نہ کوئی سامان نقصان تا نہیں تھیا کہیں نہ کوئی بسترا کوئی بیگ کوئی شائے ہک ساتھی ہے کہ بی تک شے کہے نہیں سہیں میرے کو پانی پیمڑ دا پیالہ ہا کاٹھی دا پیالہ چاہی ودا ہم میرا پیالہ ڈھائے پائے حضرت سعد ابن ابی وقاص پیچھو تے واپس والمجا دجلہ دے پانی کو خطاب کرے نے دجلہ تے سارے نال کیا معاملہ کر رہی تے کو پتہ کہے نہیں جرے خدا دی تو مخلوق ہے اساں بھی ہوں دی مخلوق ہے اساں سونے محمد دی غلامی کرن والے سارا لکڑی دا پیالہ خرچ کی تائی پیالے تبہو ملوے سن لیکن تری بدیانتی تاریخ دے اندر مثال بنوے سی اللہ دی قسم مسلمانوں تاریخ دے اندر موجود ہے سعد ابن ابی وقاص دی زبان دے جملے ختم نہیں تھے پانی دی موج آئی ہے جو لکڑی دا پیالہ حضرت دے قدمے سٹ کے لگی گئی ہے اگر تو محمد دے غلام ہوتا سا توڑے غلام ہے ہاں جیرے ویلے دریا عبور کر کے گئن او جرا کسرا ہاں نا وڈا بادشاہ او جرا فرعون بنیا بیٹھا او ڈر کنے بھج جاؤ تھو بھج گیا ڈر کنے وہ کہ میرے اندر ہمت کائی نہیں اپنا بندہ بھیجس ایلچی بھیجلس گورنر بھیجلس ونجو انہیں عرب دے بدو کنے پوچھو بکھین تو روٹی دیو کپڑے کائی نہیں تو روٹی دیو جتی کائی نہیں تو جتیاں پواؤ پیسے کائی نہیں تو پیسے دیو شراب پینن شراباں دیو عورت دی ضرورت لڑکیاں پیش کرو ہر دور دے اندر یہ دھوکے دیندے رہ گئے تے کو صحابہ دی میں پاک بازی بیٹھا نہ سینا نبی دے صحابہ فرمائے وے ایرانیوں سنو نہ بکھے ہیں نہ ننگے ہیں نہ پیرو ننگے ہیں نہ تسے ہیں نہ غریب ہیں نہ محتاج ہیں ہر شے سارے کو کہیں شاید ضرور کمی کائی نہیں انہیں کہ شراب انہیں کہ سارے مذہبی شراب حرام ہے انہیں کہ لڑکیاں انہیں فرمائے دیکھانی حرام ہے سارے کو سجا بیویاں موجود ہیں سب کو کہیں عورت دی ضرورت کائی نہیں سب کو کہیں دوشیزہ دی ضرورت کائی نہیں سب کو کہیں شراب دی ضرورت کائی نہیں انہیں کہ پیسے بہو ہیں دولت میرے نبی دے قدم جرول دی پئیے سب کو ضرورت کائی نہیں سارے امیر عمر کو اللہ ہر شے دیتی ہے سب کہیں شے ضرورت کائی نہیں انہیں کہ وہ اللہ دے بندے آئے کیا کرنا ہو عرب دے بدو ایجلا سفر کر رہے ہو دریا کوئی نویری ٹھا ٹپے آئے ہو تو کو دریا ہی کچھ نہیں آئے کیا انہیں آئے کہ اسا تہوں آئے ہیں سن اسا تہوں آئے ہیں سب کو پتہ لگے تو لوگے کنے اپنی پوجا کروے نہیں سب کو پتہ لگے تو خدا بنا بیٹھیں اپنے جھوٹے خدا کو کہو اسا اللہ دے بندے کو تیری جھوٹی عبادت کرنے کٹ کے انہیں لوگوں کو اللہ دی دروازے تے بن کے انہیں کو خدا دا فرما بردار تے نبی دا غلام پڑا بنائے ہیں اسا غیر دی عبادت دا تصور ختم کرنے واسطے آئے ہیں زمین تے عبادت تھی سی اللہ دی تھی سی غیر دی پوجا پاٹ برداشت نہ کرے سو او تو بڑے پریشان تھی گئے یہ تو یار کوئی بھی مخلوق ہے نہ گال سن دن نہ منیں نتیجہ نکلا کسرا بھج گیا محل خالی کر گیا صحابہ کرام کو فتح کر گیا اتو دا سارا مال غنیمت چاہ کے اے مدینہ منورہ گھننا ہے کالینا چاہے سونا چاہے چاندی چاہے اور کسرا دے ہتھیں دے سونے دے کنگن ہن او بھی چاہے فاروق اعظم دے سامنے آ کے ہر شے سڑ دیتی نے اللہ پاک انہیں کو فتح عطا کی دیے اے پورا علاقہ میرے پیر عمر فتح کی تئی مصر عمر فتح کیتے ترکی عمر فتح کیتے شام عمر فتح کیتے دمشق عمر فتح کیتے لبنان عمر فتح کیتے اردن عمر فتح کیتے فلسطین عمر فتح کیتے بیت المقدس عمر فتح کیتے اور بقیہ جرا فارس دا علاقہ ہے وہی میں پورا دا پورا دیکھ آیا وہ حضرت عثمان فتح کیتے یہ پورے افغانستان دے کنارے تک یہ سارا علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا فتح کیتا ہوئے جنہی سرحد تیرے کوئٹے دے نال پہ ٹکران دیئے اور پرلے پاسو افغانستان دے نال پہ ٹکران دیئے آذربائیجان دا علاقہ اے بھی حضرت عثمان فتح کیتے بقیہ افغانستان دا علاقہ اور ازبکستان اے نبی دے صحابی امیر معاویہ فتح کیتے وہ پورا علاقہ میں دیکھ آیا تاشقند سمرقند بخارا ترمز وادی فرغانہ یہ سارا علاقہ فتح کرنے والا حضرت معاویہ ہے آج بھی دنیا دے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں یہ تمام ممالک فتح کرنے والے نبی دے صحابہ ہیں بلکہ تے کوئی بھی گال لسا تو جرے علاقے بیٹھی تیرا ایجو علاقہ اے صحابی فتح کی تے تے کو پتہ کہیں نہیں
اے اتے ستا پہ پہاڑ دوتے صحابی سہل ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر عمر بھیجا ہا اے پورا مکران فتح کریندا اتھا ہے جلے اتھا ہے حضرت عمر کو خط لکھے میں علاقہ فتح کر لیتے اگو دریائے سندھ ہے میرے واسطے کیا حکم ہے حضرت عمر فرمائے بس اتھا ہی روکوان ان لوگوں کو ہن نبی دا دین سکھا یہ جوانی تھیں رہ گئے حضرت دی وفات تھی گئی ہے حضرت دی قبر مبارک تھائیں ہیں یہ ڈیرہ غازی خان مقدہ پائے ہڑن دے اتے ایڈو ضلع راجن پور دا کنارہ ہے پہاڑی دے اتے نبی دا صحابی ستا پائے ان دی قبر دی زیارتی میں کر رہا ہیں تو ہی ون کر رہا سمجھے نہیں بیٹھے ہو سکھر میں گیاں صحابہ ستے پہن پنجگور گیاں میں صحابہ ستے پہن بہاول پور دے علاقے نبی دے صحابہ ستے پہن یہ پورے علاقے فتح کرنے والے پاک پیغمبر دے صحابہ ہیں میرے پیارے دوست بزرگوں انہیں لوگوں نے محنت دا صدقہ اصل لوگ اج مسلمان ہیں سارے کو کلمہ اصلی ہے سارے کو بانک اصلی ہے سارے کو نماز اصلی ہے سارے کو قرآن اصلی ہے سارے کو دین دے مسئلے سارے اصلی ہیں تو سب مہربانی فرماؤ تو کو دین اصلی موجود ہے اصلی دین دوتے عمل کرو کرے سو اور دین دا پیغام اگو ہی پھیلاؤ پہنچاؤ اپنے بچے کو پڑھاؤ اپنے محلے اپنے علاقے اپنے دوست احباب کو سچی سچی گال لسو انہیں کو برائی کرنے منع کرو غلط کمے کرنے منع کرو یہود و نصارہ دے طریقے چھوڑ دو ہندو جا رسمہ چھوڑ دو غیرین دا رسمہ چھوڑ دو پیو ڈاڑے دا طریقہ چھوڑ دو علاقے دے طریقے چھوڑ دو کلمہ چلسی پاک نبی دا چلسی طریقہ چلسی چھوڑے پاک نبی دا چلسی ٹھیک ہے کرے سو اللہ تولی میری حاضری کو قبول منظور فرماوے اللہ ہی پروگرام کو قبول فرماوے اللہ ہدایت دا ذریعہ بناوے اور اللہ تعالیٰ انہیں دی خیرات کو بھی قبول کرے یہ حضرات ہر سال محنت کوشش کریں اللہ انہیں دے گھرانے تے رحمت کرے برکت فرماوے حاجی ریاض صاحب اعجاز صاحب فیاض صاحب ملک امیر بچ صاحب سارا بزرگ اللہ کو خوش رکھے انہیں دے بھتیجے ہن جرے فوت تھی گن بھتیجے کیا نام ہے بھائی ملک غلام سرور اللہ ان دی بخشش کرے اچھی آمین آکھا یار اتھائی میں آنا ہم میں کو ملدہ رہنا پینٹ کھویندہ ہم میں کو اللہ کرے انہیں بالی ہون میں کو پینٹ کھوامن تو بہرحال اللہ انہیں دے بچے دی زندگی دراز کرے انہیں کو آپسی محبت لے وے اتفاق لے وے رحمت دا معاملہ فرماوے جی میں کو نہیں چاہا باپا کر شاہ اے آدھے میلہ کرنے کے لیے امام آنے والے امام کے پیچھے وہ یہ کی جائے امام ہے میلہ کروائی پہ شودہ اے مقتدی سویرے ویسے نہ ہوندی ملہن دے ہوتے سارے اچھا اللہ تعالیٰ امام کو ہدایت لے ویسے اللہ کو سیدھے راہ تے چلاوے یہ جرے میلے تے بندہ ویندہ پیا ہوئے نا تو انہی ٹور دیکھی ہیں تو جلے والدہ پیا ہوئے انہوں بھی نہ بوتھار دیکھی شغل میلہ بنائی ودنی اللہ دا بندہ بازی وے کون بندے ڈانگن اللہ دا بندہ چھوڑ انہیں چیزیں کو کوئی زندگی دا مقصد سنیان تو چنگے چنگے کام کر یا رسمہ رواجہ نہ کر تے دین علیہ بندے کو تے کم نہیں کرنا چاہیے دین علیہ بندہ تجرائے وہ تو انہیں کو ہتو ہدایت در رستہ دکھاوے سیدھے سیدھے کم کراوے دین علیہ کو تو انہیں کمے کرنے منع کرنا چاہیے وہ آپ ہی کم شروع کی تھی کھڑے یہ مطلب ہے آپ کا بے اصلاح ہے شودہ اللہ انہیں اصلاح کرے اللہ کو ہدایت نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کو قبول کٹھے سارے چیبڑے میں کو دے چا بس آپ نماز وقت گالا ہی کھڑی ہے اذان کے بعد اس یہ مسئلے سارے تھائے کھڑن آپ یہ کیا ہے دعوت فیملی کیا ہے مسلمانوں کو کرنے میں دعوت تبلیغ مسلمانوں کو کرتے ہیں کافروں کو کیوں نہیں کرتے وہ اللہ دا بندہ دعوت ہونی مسلمانوں کو ہے پہلے یہ تصدیق تھی من جیرے مسلمان کو کلمہ ہی نہیں آندا کو بانگ ہی نہیں آندی کو جنازہ نہیں آندا تو دس انہیں کو کون سکھے سی اور کچھ سمجھ آنی پیے چلو میں گیٹ کو تالا بھروے نا اج جندرہ میں چابی آپ سنبھرے نا یکے بندے میں کوئی جنازہ سنے سو پیچھے گھر ویسو پتہ لگ ویسی توڑا اللہ دے بندے ایجو تے شو دے سکھیں دے ودن اللہ واسطے سکھیں دن چندہ نہیں مگ دے پیسے نہیں مگ دے مطالبہ نہیں کریں دے یہ تو توڑے محسنن انہیں کو تو ٹائم دے ہو تو ساں اللہ ہدایت نصیب فرماوے اللہ ہی پروگرام کو قبول فرما کے ہدایت دا ذریعہ بناوے زندگی باقی ملاقات باقی عقیدے والا رسالہ آیا لاتے آسان نماز والے واسطے عورتیں واسطے آ گئی ہے مایا بیبا منگوامن جو تریمتی کو اکثر نماز نہیں آندی وضو غلط کریں جن پہلے پڑھ جائیں نہیں انہیں شوجے کو ٹائم ہی نہیں ملتا یہ پڑھ دیں تو میں غلط ملا سرت بس یہ نماز اللہ تعالیٰ رحمت دا معاملہ فرماوے اللہ مہربان تو صحیح کچھ کم کیتے کرو سارے کم تریمتی کرنا کروائے کرو کرے سو علیہ نہیں وے کچھ کم او کرن کچھ کم رل مل کے کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے پروگرام کو قبول فرما ہدایت دا ذریعہ بنا
اے اللہ جتنے حضرات ہیں انہیں سارے کو ہدایت نصیب فرما، پاک نبی دا سچا غلام بنا۔ اے اللہ صرف گالی کرن دی توفیق نہ دے، عمل کرن دی بھی توفیق دے۔ اللہ عقید عمل دی بھی اصلاح کر۔ اللہ خیرات قبول فرما، ہدایت دا ذریعہ بنا، کرن والے کرامن والے، انتظام کرن والے، کھامن والے کھمامن والے سب کو جزائے خیر دے، اور جنہیں خرچہ کیتے انہیں دے مال رزق کی برکت کر۔ آمین انہیں میں آتا ہے ایمیں آدھی جو تو لکھ تو تھاتی بیٹھا ہوئے اللہ تا بندہ کیجرہ شو دے خرچہ کی تھی پن تے کو کھویں دے پن انہیں واسطے آمین تا آکچا۔ اللہ انہیں دے گھری برکت کر، انہیں دے مالی برکت کر، انہیں دے رزق کی برکت کر، انہیں دے بچے کو نیک بنا۔ اے اللہ ان پروگرام کو قبول فرما، ہدایت دا ذریعہ بنا۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو نمازی بنا، پکا سچا نمازی بنا، مرد عورتیں کو نمازی بنا، دین دی تعلیم دا شوق عطا کر، سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما، معاملات کھرا کرن دی توفیق دے، ظلم کریں بچا، زیادتی کریں بچا، بے حیائی کریں بچا، قتل کریں بچا، ملاوٹ کریں بچا، سود کریں بچا، جوئے کریں بچا۔ اے اللہ رسومات بدعات کریں بچا، خرافات کریں بچا، سیئات کریں بچا، پاک نبی دی سچی غلامی، صحیح دی سنت دی تابعداری نصیب فرما۔ آمین نمی آدھا۔ اے اللہ انہیں دے مدرسے کو کامیاب کر، مسجد کو کامیاب کر، بچے پڑھتے پہن کامیاب فرما، پڑھاون والے قاری مظہر صاحب کو جزائے خیر عطا فرما، جنہیں تعاون کرنے انہیں مال رزق کی برکت نصیب فرما، سارے علاقے کو ہدایت دے، اسا ساری دی جان، سارے ایمان، سارے پورے پاکستان دی حفاظت کر، سارے ملک امن دا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اسلام دا کلا بنا، حرمین شریفین دی حفاظت کر، فلسطین دے مظلوم مسلمان دی مدد کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔